الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین اکرام اور عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین اگر کوئی ہے وہ ہے اسلام، کہ اسلام اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ دین ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں اب اگر کوئی شخص اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو چنتا ہے، پسند کرتا ہے، اختیار کرتا ہے، اپنی زندگی میں اس کے طریقے کو لاتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں وہ ہرگز قبول نہیں ہوگا۔ اب اگر کوئی دین، کوئی اسلام، کسی دین کا طریقہ اس دنیا میں رائج ہوگا حکم خداوندی کے مطابق تو وہ ہے اسلام ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی طریقے ہیں، جتنے بھی اعمال ہیں، جتنے بھی لوگ انبیاء دنیا میں آئے اپنا جو بھی طریقہ دنیا میں پھیلا کر بتا کر گئے ہیں وہ سب ختم ہو چکے ہیں۔ اب اگر کوئی طریقہ اس دنیا میں پھیلنے والا ہے جو اللہ کی رضا کا سبب بنے گا وہ ہے اسلام کا طریقہ، وہ ہے قرآن کا طریقہ، وہ ہے احادیث رسول کا طریقہ، وہ ہے نبی علیہ السلام کا انداز کہ جو نبی علیہ السلام کا طریقہ ہے وہ طریقہ اب دنیا میں رائج اور اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ صرف اسلام، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کا نام اسلام نہیں ہے۔ اسلام نام ہے معاشرت کا، اسلام نام ہے اخلاق کا، اسلام نام ہے معاملات کا، اسلام نام ہے آپس میں سلوک کا، اسلام نام ہے طریقہ نبوی کا، اسلام نام ہے قرآن کریم کے انداز پر عمل کرنے کا، اسلام یہ نام ہے۔ نماز پڑھ لے، روزہ رکھ لے، زکوٰۃ دے دے، حج پر حج کر لے، عمروں پر عمرہ کر لے، لیکن اگر اس کے معاملات صحیح نہیں ہیں، معاشرت میں وہ بالکل زیرو ہے، وہاں اسلام کو پسند نہیں کرتا، وہاں اسلام پر عمل نہیں کرتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، قرآن کریم کی آیات سے معلوم ہوتا ہے وہ شخص مکمل مسلمان نہیں ہے، وہ شخص مکمل مسلمان نہیں ہے۔ مکمل مسلمان کب ہوگا؟ جب اسلام کے ہر جز پر، ہر حصے پر، ہر طریقے پر عمل کرے گا، جب مسلمان ہوگا۔ عقائد کا معاملہ ہو، عبادات کا معاملہ ہو، معاشرت کا معاملہ ہو، کسی کا بھی معاملہ ہو، ہر معاملے میں وہ کھرا اترے، اسی کا نام اسلام ہے۔ آج دوستو ہم نے دینداری کو جو سمجھ لیا ہے، جو نماز پڑھ لے، داڑھی رکھ لے، اونچے اچھے کرتے پہن لے اور چلے لگا لے، وہ دیندار ہے ہمارے یہاں۔ لیکن دینداری کو اس پر نہیں پرکھنا ہے۔ دینداری کو اگر پرکھنا ہے، پرکھے کہ دیکھے اس کے معاملات کیسے ہیں، جو معلوم ہوگا وہ دیندار ہے یا نہیں۔ کاروبار کر رہا ہے، اس میں جھوٹ بولتا ہے یا نہیں، کسی کا لے کے دیتا بھی ہے یا نہیں، وعدے پر کیسے پورا اترتا ہے، اپنے آپ کو کیسے اسلام کے طریقے پر ڈھال رہا ہے، تب معلوم ہوگا وہ کتنا دیندار ہے۔ ورنہ دیندار کا لیبل تو آج ہر انسان لگاتا پھرتا ہے۔ اسی لیے صرف دین عبادات کا نام نہیں ہے، دین معاملات کا نام بھی دین ہے۔ آج ہم معاملات میں بالکل زیرو ہے، معاشرت میں ہم بالکل زیرو ہے، عبادات میں ہم اونچے ہیں۔
میرے عزیز دوستو، جس طرح ہم عبادت کرنے کی کوشش کرتے ہیں اسی طرح ضروری ہے ہمارے لیے ہم اپنے آپ کو معاشرت میں بھی ڈھالیں، اپنی معاشرت کو بھی درست کریں، کاروباری طریقے کو درست کریں، اپنے ہر طریقے کو درست کرے، گھر میں کیسے رہنا ہے کیسے نہیں۔ اسی وجہ سے حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں نماز روزہ زکوٰۃ کا نام دین نہیں ہے، دین ہر کام کا نام دین ہے۔ جو بھی زندگی میں رہ کر کام کرے وہ دین اسلام کے مطابق کرے، اس کا نام دین ہے۔ تو عزیز دوستو، بڑا افسوس ہوتا ہے آج ہم دین سے بہت قریب جتنا جا رہے ہیں ہم اتنا ہی دور ہوتے جا رہے ہیں۔ علمی اعتبار سے ہم اگر دین کے قریب ہو رہے ہیں، عملی اعتبار سے ہم دین سے دور ہو رہے ہیں، یہ حال ہمارا ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے پہلا زمانہ تھا مسجدیں کچی تھی نمازی پکے تھے، اب معاملہ الٹا ہے، مسجدیں پکی ہے نمازی کچے ہیں۔ تو عزیز دوستو، یہ کہنے کا مقصد ہے کہ انسان کو اپنے آپ کو صحیح طریقے پر دین پر ڈھالنا یہ انسان کا اوپر فرض عین ہے کہ اپنے آپ کو پورے طریقے پر اسلامی طریقے پر لائے، یہی دین کا طریقہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، نبی علیہ السلام کا طریقہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز ہے کہ مسلمان وہی ہوگا، کون ہوگا کہ جس کے زبان سے ہاتھ سے ہر طرح سے مسلمان محفوظ رہے۔ اللہ فرماتے ہیں کامل مسلمان وہ ہوگا جو اسلام میں پورا داخل ہو جائے۔ اللہ فرماتے ہیں تم چاہتے ہو اللہ تم سے محبت کرے تو پھر میرے نبی کے ہر طریقے کو اختیار کر لو۔ اے ایمان والو، تم اللہ اور رسول کی اطاعت کر لو۔ یہ سب احادیث رسول قرآن کریم کی آیت ہے۔ اگر ہم ان ایک چھوٹی سی آیت جو ہمیں نظر آ رہی ہے اس کا مفہوم اتنا بڑا ہے، اس کی تشریح اتنی عزیز ہے کہ وہ انسان کے دین کو چاروں طرف سے گھیر لیتی ہے۔ اے مسلمان، اب تجھے اسی دائرے میں رہنا ہے، اپنے آپ کو بھی بچانا ہے، اپنی اولاد کو بھی بچانا ہے، اپنے آپ کو بھی دین کے مطابق ڈھالنا ہے اور اپنی اولاد کو بھی دین کے مطابق ڈالنا ہے، یعنی دین کے ہر شعبے میں اپنے آپ کو کھڑا اتارنا ہے۔ تب جا کر اللہ رب العزت راضی ہوگے، تب جا کر اللہ راضی ہوگے، تب جا کر نبی علیہ السلام کی شفاعت نصیب ہوگی، جب ہم صحیح طریقے سے اپنے آپ کو اسلامی تربیت اور اسلامی تعلیمات پر ڈھالیں گے۔ تو میرے عزیز دوستو، ہمارا معاشرہ ہے، ہم اپنے معاشرے کو خود سنبھال سکتے ہیں، ہر طریقے سے ہم سنبھال سکتے ہیں۔ ہر انسان جیسے اپنے آپ کو سنوارنا چاہتا ہے تو اس پر ضروری ہے اپنے بچوں کو بھی سنوارے۔ اگر ہر انسان اپنے ذمے یہ عہد لے لے، یہ لازم کر لے کہ میں جس طرح خود سنوروں گا اپنے گھر والوں کو بھی سنوارنے کی کوشش کروں گا، اپنے بچوں کو بھی اچھی تربیت دینے کی کوشش کروں گا، تو میرے دوست کون ہے پھر کس گھر کے اندر بددینی ہوگی۔ آج دوستو اس لیے میں کہتا ہوں ہم اپنے آپ بھی صحیح تربیت حاصل کریں، دین کے مطابق تربیت حاصل کریں اور اپنے بچوں کو بھی دین کے مطابق تربیت میں ڈھالیں۔ اسلام، دین، شریعت دنیا کمانے سے منع نہیں کرتا، دنیا حاصل کرنے سے منع نہیں کرتا، قرآن دنیا کمانے سے منع نہیں کر رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے، احادیث رسول کہتی ہے، نبی علیہ السلام کی شریعت بیان کرتی ہے کہ تم دنیا کماؤ، دنیا میں بھی آگے آؤ، لیکن دین کو مت بھولو، دین کو مد نظر رکھ کر، دین کو سامنے رکھ کر اپنی دنیا کو جتنا سائے حاصل کرو۔ صحابہ ہو، تابعین ہو، علماء ہو، فقہا ہو، بہت لوگوں کو دیکھا جنہوں نے دنیا بھی کمائی ہے اور آخرت بھی کمائی ہے۔ ہمارے ائمہ میں سے 3 امام ہمارے یہاں بہت زیادہ مشہور ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ اور ان کے 2 شاگرد ہیں، امام محمد اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو امام ابو یوسف جو ہے ان کا زمانہ ہے سن 182 ہجری میں ان کی وفات ہے، تو ان کو اپنے زمانے کے قاضی القضات بنایا گیا، یعنی بہت بڑا قاضی امام ابو یوسف رحمہ اللہ کو اپنا زمانے کا بنایا گیا، یعنی
خلیفہ اس وقت کا جو بادشاہ تھا ہارون رشید، اس نے تمام قاضیوں میں سب سے بڑے قاضی جو بنایا وہ قاضی امام ابو یوسف رحمہ اللہ کو بنایا۔ اتنا بڑا آدمی گزرا ہے، اگر علمی دینی اعتبار سے اس کی تاریخ کو، اس کے وقت کو، اس کے انداز کو کھنگالا جائے تو کوئی مفتی پیچھے نہیں ہے جو امام ابو یوسف کہتے ہیں اسی قول پر فتویٰ اور مسئلہ بتایا جاتا ہے۔ فقہ کی کوئی بھی کتاب ہو، کتنی بھی بڑی کتاب ہو اور کتنی بھی چھوٹی کتاب ہو، کوئی کتاب امام ابو یوسف کے نام سے خالی نہیں ہے۔ آج سے 1200 سال پہلے یہ بندہ گزرا، آج تک اس کا نام زندہ ہے۔ یہ تو دینی اعتبار سے ہے، اور دنیاوی اعتبار سے اللہ نے کیا نوازا ہے قاضی امام ابو یوسف کو، تمام قاضیوں کا سردار اس کو بنایا۔ ایک مرتبہ حضرت ہارون رشید کے یہاں جو اس وقت کے خلیفہ ہے تشریف فرما ہے، ہارون رشید کے یہاں کوئی چیز بنتی تھی جو بادشاہ کے لیے صرف بنتی تھی، اور وہ بھی سال میں ایک بار بنا کرتی تھی۔ اس کا نام کتابوں میں فالودہ لکھا ہے کہ بادشاہ ہارون رشید اتنا بڑا بادشاہ ہے، صرف سال میں ایک بار ان کے لیے بنتی تھی۔ قاضی امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے سامنے پیش کی گئی تو قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ جب ہارون رشید کے برابر میں بیٹھے ہوئے، انہوں نے بھی اس کو نوش فرمائی اور کھائی۔ بہت پسند قاضی امام ابو یوسف کو جب آئی تو ہارون رشید نے حکم دیا کہ یہ چیز امام ابو یوسف کے لیے روزانہ بنائی جائے، تو اللہ تعالیٰ نے اتنا نوازا کہ بادشاہ کے لیے سال میں بنتی ہے اور امام ابو یوسف کے لیے وہ روزانہ بنتی ہے۔ اس وقت امام ابو یوسف کہا کرتے تھے، میں وہی شخص تھا جب امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے دربار میں درس فقہ لینے اور درس حدیث لینے جاتا تھا تو ہمارے گھر میں کھانے کو بھی نہیں ہوتا تھا۔ میری والدہ امام اعظم سراج الائمہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے دربار میں آتی تھی اور کہتی تھی یہ تمہارے یہاں پڑھنے آ جاتا ہے، گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، میں اسے کمانے کے لیے بیچتی ہوں، یہ آ کر آپ کے درس میں شریک ہو جاتا ہے۔ تو میری والدہ جب یہ کہتی تو اس وقت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہتے تم یہ کہہ رہی ہو یہ کمائیں، میں دیکھ رہا ہوں یہ بادشاہ کے دربار میں بیٹھ کر فالودہ اور دعوتیں کھا رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دینی اور دنیاوی اعتبار سے اتنا نوازا ہے۔ ایک اور آدمی لے لیجئے، وہ اس سے بھی بڑا آدمی ہے، حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ، سن 101 ہجری میں انتقال ہوا۔ بہت بڑا محدث ہے، بڑا امام ہے، دین کا بڑا پیروکار ہے۔ اللہ نے اتنی دولت سے نوازا تھا، بادشاہ بننے سے پہلے علماء نے لکھا ہے کہ جب کہیں سفر میں جاتے تو 40 اونٹوں پر حضرت عمر ابن عبدالعزیز کے جوڑے کپڑے لد کر جایا کرتے تھے، جس کپڑے کو پہن لیتے اس کو دوبارہ نہیں پہنتے تھے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اتنا نوازا، بادشاہت عطا فرمائی اس شخص کو۔ کتنی بڑی بادشاہت! مورخین نے لکھا ہے کہ پوری دنیا کے 3 حصے کیے جائے، 2 حصوں پر حکومت حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی تھی۔ میرے عزیز دوستو، دنیا کمانے سے کسی نے نہیں منع فرمایا۔ آپ دیکھیں یہ تو تابعین ہے، تب تابعین ہے، علماء ہیں، اس سے پہلے کا زمانہ اٹھائے، صحابہ اکرام ہو، حضرت عثمان غنی، اللہ نے کتنی دولت سے نوازا، دنیا بھی کمائی، اللہ نے ان کو دولت بھی عطا فرمائی۔ عبد الرحمن ابن عوف، اللہ نے کتنی دولت سے نوازا۔ علماء نے لکھا ہے کہ ایک وقت ایسا تھا ہزاروں لوگ عبد الرحمن ابن عوف کے دسترخوان پر کھانا کھایا کرتے تھے، اور جب رات کو شام کو روزہ افطار کرنے کے لیے ابن عوف بیٹھتے تو دیکھتے کہ میرے دربار میں اتنا ہجوم لگا ہوا ہے، آنکھوں میں سے آنسو جاری ہو جاتے اور صرف روزہ افطار کر کر اٹھ جاتے۔ لوگ پوچھتے کہ عبد الرحمن کیا بات ہے کہ اتنے لوگ تمہارے ہاں روزانہ کھانا کھا رہے ہیں، ہزاروں لوگ، ہزاروں بھوکے آپ کے یہاں پیٹ بھر رہے ہیں اور آپ بغیر کھائے اٹھ جاتے ہیں۔ کہتے ہیں مجھے امام الانبیاء رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ یاد آ جاتا ہے کہ وہ جب زمانہ یاد آتا ہے کہ غزوہ خندق کا موقع ہے، امام الانبیاء کے دونوں طرف پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں، اس لیے اب مجھ سے کھانا نہیں کھایا جاتا۔ اور آج ہمارا یہ حال ہے کہ اغیار آ کر ہمارے دسترخوان پر کھانا نوش فرما رہے ہیں۔ جب انتقال ابن عوف کا ہوتا ہے تو سونے کی سلیاں توڑی گئی، پھر وہ
وہ وراثت میں بٹی گئی۔ اور علماء نے لکھا ہے جو سونے کی سلیاں توڑ رہے تھے ان کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے تھے، دن دن پر توڑتے رہتے اور کئی دن تک یہ کام چلتا رہا۔ میرے عزیز دوستو، دولت کمانے سے شریعت منع نہیں کرتی، منصب حاصل کرنے سے شریعت منع نہیں کرتی، عزت کمانے سے شریعت منع نہیں کرتی، لیکن شریعت کہتی ہے دولت کمانی ہے تو عثمان والی کما، عبد الرحمن ابن عوف والی کما، عمر ابن عبد العزیز والی کما، شہرت کمانی ہے امام ابو یوسف والی کما، بادشاہ بننا ہے عمر ابن خطاب جیسا بن، خلیفہ بننا ہے ابو بکر صدیق جیسا بن۔ اگر تجھے دین پر چلنا ہے، دین کو اپنا تابع بنا، اللہ دنیا تیرے اوپر ڈال دے گے۔ اٹھ او شیر مجاہد ہوش میں آ، تعمیر خلافت پیدا کر، کیوں فرقے فرقے ہوتا ہے، ایک جماعت کو پیدا کر تو بھی ترقی دنیا میں، اسباب تجارت پیدا کر، قارون کی دولت ٹھکرا دے، عثمان کی دولت پیدا کر۔ اگر اسلام کا دم تو بڑھتا ہے پھر دشمن سے کیوں ڈرتا ہے، یا اسلام کا نام نہ لے یا جام شہادت پیدا کر۔ میرے دوستو، یہ چیز ہے اسلام کی۔ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا۔ اقبال کہتا ہے سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ یہی مقصود فطرت ہے، یہی رمز مسلمانی۔ ارے مسلمان کی شان یہی ہے کہ وہ بادشاہت کرے، وہ حکومت کرے، یہی مقصود ہے، یہی مقصود فطرت ہے، یہی رمز مسلمانی۔ اخوت کی جہانگیری، محبت کی فراوانی، فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے۔ جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ تو اس میں اقبال مرحوم یہی بیان فرماتے ہیں تو دین کو، شریعت کو، اسلام کو تھام کر اپنی دنیا میں آگے بڑھتا جا، پھر اللہ تعالیٰ تجھے شہرت، عزت صرف تجھے ہی نہیں بلکہ تیری قوم کو شہرت اور عزت دے گے۔ اگر تو بددینی سے، بددیانتی سے اپنے آپ کو اونچا کرتا ہے تو صرف تجھ کو شہرت مل جائے گی، لیکن تیری آگے آنے والی نسلیں، تیری قوم برباد ہو جائے گی۔ تو عزیز دوستو، ہمیں خود نہیں بلکہ اپنی قوم کی فکر لے کر